بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ دوستو، میں اس وقت موجود ہوں بدر میں۔ یہ جو مسجد میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بدر میں جس جگہ کا انتخاب کیا، اس کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جگہ آپ نے انتخاب فرمائی ہے، اس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یا آپ کی جنگی حکمت عملی ہے، یا اس میں ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، رائے بھی دے سکتے ہیں۔ تو حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ نیچے والی جگہ چھوڑ کر اوپر والی جگہ کا انتخاب کریں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور انہوں نے عرض کی کہ ایک کنویں کے علاوہ باقی سب کنویں بند کر دیے جائیں۔ مقام بدر میں جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک نصب کیا گیا تھا، یہ اس جگہ پر مسجد واقع ہے۔ اس کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ساری اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مالک، یہ جو 313 صحابہ کرام کی جماعت میرے ساتھ میں ہے، یہ تیرے دین کی خاطر نکلے ہیں، ان کو آج اگر شکست ہوئی تو رہتی دنیا تک اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ساری اتنی گریہ وزاری کی کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوستو، غزوہ بدر اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ کہ اس میں شرکت کرنے والوں کو اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسا سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو پہلے نہ دیا گیا اور نہ بعد میں دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور ان میں شرکت کرنے والے شہید ہو جائیں یا زندہ رہیں، ان سب کے پچھلے گناہ تو معاف ہو چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بشارت دی کہ آپ کے سب اگلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ دوستو، کسی قوم کی تباہی مقصود ہو تو سب سے پہلے اس کی اکنامکس یعنی اس کی معیشت پر حملہ کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے ہتھیار استعمال کیا تھا مکہ والوں کے لیے، ان کی معیشت پر حملہ تھا۔ مکہ سے شام کی طرف ایک تجارتی شاہراہ جاتی تھی جس پر مکہ والوں کی 95% تجارت تھی۔ اس گزرگاہ میں مدینہ بھی تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ریاست مدینہ ترتیب دی اور امن قائم کرنے کے لیے یہودیوں سے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا، اور اس کے فوری بعد مکہ والوں کی تجارت ناکام کرنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا جس کی سربراہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کر رہے تھے۔ تو انہیں فرمایا کہ کفار کے تجارتی قافلے پر حملہ کرو۔ دوسری طرف سے ابو جہل کی سربراہی میں وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی۔ وہاں کے مقامی سرداروں نے بیچ بچاؤ کیا۔ پہلا واقعہ تو یہ تھا، نوبت جنگ تک نہ پہنچی۔ دوسری مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب اور تیسری مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جس لشکر کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اس کی سربراہی ابو سفیان کر رہا تھا۔ تو دوستو، اسلام میں سب سے پہلے تیر جس نے چلایا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ یہاں سے آغاز ہوا غزوہ بدر کا۔ تو اس کے بعد مکہ والوں نے چھوٹے قافلے کی بجائے ایک بڑا قافلہ ترتیب دیا۔ سب سرداروں نے مل کر
اس میں اپنا حصہ رلایا اور اس کی سیکورٹی بھی بڑھا دی تاکہ روز کے حملوں سے بچا جا سکے۔ اور ایک حکمت عملی کے تحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو وہاں سے گزرنے دیا۔ واپسی پر اس قافلے کے لیے ناکہ بندی کر جو ہے غزوہ بدر کا آغاز ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کی جماعت سے کہ ہم نے اس قافلے کو ہر حال میں روکنا ہے۔ دوستو، ابو سفیان جو قافلے کو لیڈ کر رہا تھا بڑا ہی ذہین شخص تھا۔ اس نے جاسوس کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ ہمیں مسلمان راستے میں روکیں گے، تو اس نے اپنے قافلے کا راستہ تبدیل کیا اور بدر کے بالائی مقام سے چلا گیا اور ساتھ ہی مکہ والوں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ میری مدد کو پہنچو ورنہ تم مارے جاؤ گے اور ہمیں بھی لوٹ لیا جائے گا۔ جب یہ خبر اہل مکہ والوں کو پہنچی تو ان کا ایک سردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ والی مڑ بھیڑ میں تیر لگنے سے قتل ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو قسمیں دیں اور طعنے دیے، چنانچہ آمادہ جنگ ہوئے، ایک بڑا لشکر تیار کیا اور فخریہ بولتے ہوئے آئے کہ آج ہم ان مسلمانوں کا قصہ تمام کر دیں گے۔ تو دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو مہاجرین میں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی نہ ہوئی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ دی۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جو آپ سے یہ کہیں کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑے۔ حضور، آپ بسم اللہ کریں، ہم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اہمیت نہ دی۔ اب جو کہ انصار کی سمجھ میں بات آئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد ایک جو معاہدہ کیا تھا انصار سے، اگر ہم مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر آ کر جنگ کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آقا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے اتر جائیں۔ عرض کی، آقا آپ ہمیں حکم دیں۔ تو یمن کے ایک شہر کا نام لیا، تو ہم اپنی سواریاں، اونٹ اور اونٹنیاں ان کو تھکا دیں گے، وہاں تک آپ کے ساتھ چلیں۔ تو دوستو، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان ہوا۔ تو دوستو، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تمہارے ساتھ ایک قافلے کا وعدہ فرمایا ہے، تجارتی قافلہ یا دوسرا۔ وہ جنگ کے لیے نکل چکا تھا۔ ادھر اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا کہ تمہاری لڑائی ان سے کرانی ہے جو جنگ کے لیے نکل چکے ہیں، تاکہ اللہ باطل پر اپنے دین کی دھاک بٹھا سکے۔ تو دوستو، صورتحال یہ ہو گئی، اس جگہ پر مسلمان پہنچے بدر کے چشمے پر، تو سامنے کفار مکہ کا جنگجو قافلہ کھڑا تھا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ اب یہ 313 آدمی، نہتے آدمی، اور سامنے 1000 کے اوپر لشکر، جنگجو اور دوسرے آپس میں رشتہ دار۔ یہاں پر ایک بڑا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ اللہ پاک نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ کیوں معاف کیے۔ دوستو، دنیا میں اس روئے زمین پر یہ سب سے پہلی جنگ تھی جو اللہ کے لیے خونی رشتوں سے لڑی گئی۔ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، حتیٰ کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے رشتہ داروں سے جنگ نہیں کی، ان کے لیے دعا کی، ان کو قتل نہیں کیا۔ دوستو، اب یہاں سے جو ہے جنگ کا آغاز ہوا۔ اس کے بارے میں ایک اصول طے ہوا کہ ایک کے ساتھ ایک کی لڑائی ہو۔ دوستو، لشکر کفار میں سے 3 سردار سامنے آئے، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع اور ولید بن عتبہ۔ یہ ابو سفیان کے سسرال والے تھے۔ ادھر انصار مدینہ میں سے 3 افراد سامنے آئے، تو سرداران کفار اتنے متکبر تھے، کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ان سے دشمنی نہیں اور نہ یہ کسانوں کو ہم اپنے اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں، ہمارے قبیلے کے ہمارے ہم پلہ بھیجو۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ، عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، ان کو بھیجا۔ دوستو چند ہی منٹوں میں کفار کے سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ایسی لڑائی ہوئی کہ چچا بھتیجے کے سامنے، ماموں بھانجے کے سامنے، باپ بیٹا کے سامنے کسی نے کسی کا لحاظ نہ کیا۔ جنگ کے اختتام پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک انسانی سر کو کان سے پکڑ کر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے باپ کا ہے، یہ آپ کو گالیاں دیتا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ میرے ماموں ہشام کا سر ہے، میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو کہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ غزوہ بدر کے دن میری تلوار کے سامنے 2 مرتبہ آئے اور میں نے لحاظ رکھا۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم، اگر تم میری ضد میں 1 مرتبہ بھی آتے تو میں تمہارا لحاظ نہ کرتا۔ تو دوستو یہ تھا مختصر سا واقعہ جو جنگ بدر کا میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اور اس کے اسباب بھی میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں اس جذبہ سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہدائے بدر اور یہ ان کے اسماء جو اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے، ان کے یہاں پر مزارات بھی ہیں اور یہاں پر ان کے اسماء بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو شہید ہوئے تھے عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہب، ذو شمالین بن عمرو، محج بن صالح، عاقل بن بالکبیر، عبیدہ بن الحارث، سعد بن خیسمہ، مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ، رافع بن معلا، عمیر بن الحمام، یزید بن الحارث، معوذ بن الحارث، عوف بن الحارث رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ ان کے نام مبارک ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے، اور یہ ان کی مزارات جو آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ان کی مزارات ہیں۔ یہاں پر ایک قبرستان ہے جو کہ بدر کے مقام پر آپ آئیں گے تو ان کی زیارت بھی کریں اور ان کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ اللہ پاک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے جن کو چنا، یہ ان سب کی مزارات ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو میں ٹیلہ دکھا رہا ہوں، یہ اونچی جگہ پر ان کے وہاں پر مزارات ہیں۔ سامنے جو پتھر آپ اونچائی دکھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ اس پہ اوپر جو ہے شہدائے بدر جو شہید ہوئے تھے ان کے مزارات مبارک ان احاطے میں موجود ہیں۔ دعا ہے رب کائنات میری ان چند معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور ابھی جو ہاں یہ سامنے جو میں دکھا رہا ہوں، یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ شہدائے بدر کے مزارات اس جگہ پر ہیں۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و صحابہ محمد وبارک وسلم۔ سعید بھائی جو ہیں آپ کو عربی میں ان کا بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم معه 314 خلف ذلك الرملة. هذا رملة كثيب اسمه كثيب الحناط، رملة هنا ويجي من هنا. جاء ماذا يريد القافلة حق أبو سفيان، لأنه المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة أهل قريش أخذوا منهم أموالهم، أخذوا منهم فلوس، أخذوا منهم نساءهم وأولادهم، اشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. هذا قريش عنده 2 رحلة في السنة، يذهب رحلة إلى الشام في الشتاء ويروح إلى اليمن في الصيف. هم أعطوا فلوس إلى أبو سفيان، فلوس المهاجرين، قالوا أنت روح سوي التجارة. راح الشام، الرسول صلى الله عليه وسلم يجي علشان يأخذ فلوس حق الناس، حق المهاجرين. لما جاء أبو سفيان، هذا بدر مكان استراحة، مكان استراحة، في موية، في باني كثير، في بير كثير هنا. استراحة يعني نفر وحجاج، نفر مسافرين يستريح في البدر. لما جاء أبو سفيان هو قبل القافلة يجي هنا بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل 2 نفر مع جمل، ويقول روح شوف أبو سفيان يجي ولا ما يجي. قافلة حق أبو سفيان اللي جاء ولا ما جاء لسه؟ أيوة.
هو بعدين هو شوف ما يجي، هو يرجع يقول لسه ما جاء. ابو سفيان يجي لحال على خلي حال قافلة وقف هناك. يجي هنا كلم اهل بدر. في نفر يجي هنا غريب يقول ايوه، اثنين نفر في الجمل يجي هنا. كان في الحريم هنا اللي يبيعوا حاجات. حريم هو يبيع اثنين، تعرف قصة اثنين حريم يبيعوا. يقول هات فلوس حقي. يقول صبر قافلة يجي انا اعطي فلوس. انا اعطي فلوس. اثنين صاحبه يقول ايوه صح قافلة يجي. بعدين ما هو ايوه. ابو سفيان يقول في نفر يجي غريب يقول ايوه، اثنين نفر ويجي. هو بدأ يمسك حق بعر حق الجمل. فته كذا وحصل نوى هذا حق جور حق البلع. ايوه. هو يقول هذا من المدينة. هو يفهم ان اعين محمد ترصد صلى الله عليه وسلم. بدأ يرجع للقافله في نفر هو مشرك قال اسمه ضبضب يقول يلا روح اطلع مكة. الى مكة كلم محمد بن ابو سفيان روح طريق الساحل ما يجي طريق الساحل روح الرئيس. ايوه الرئيس قريب من هنا هو طريق الساحل. هذا صحابه يجي من هنا عدوى الدنيا. ومشرك قريش يجي من هنا. لما راح هناك كلم ابو سفيان يجي هزارتين سو 1300 محارب. 2 سو في هورس 200 في معاه حصان مدججين بالسلاح. لما ابو سفيان هو مشى ما يمسك راح منطقة في اسمه الجحفة. الجحفة. ابو سفيان حس المشركين قريش ابو جهل أمية بن خلف قول خلاص ارجع. محمد ما يمسك 300 ارجع 1000 ابو جهل قول لا انا يجي بدر يجي اشرب خمر انا ادق وقني انا اقتل محمد. بدأنا يجي هنا في الليل. يجي في الليل هذا عدوى قصوى هو يجلس هذا في الليل ما في يسوي حرب، يسوي حرب في الصباح. صحابة شوف كثير صحابة خوف من الخوف من القلب خوف كثير. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم روح مسجد عريش. مسجد العريش. طول الليل هو صلاة ودعاء. اللهم إن لم تنصر هذه العصابة لن تعبد في الأرض. هو سوي دعاء رداء طيح أبو بكر شيله ارفع إن الله موجز وعده إن الله منصرك إن الله موجز وعده. جاء خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أي مكان نفر موت أمية بن خلف موت هنا مكانها حطه. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة أمية بن خلف هنا موت أبو جهل هنا موت صحابة في المرتبة مبسوط. بعدين الله عز وجل أرسل النعاس أمنة كل صحابة يجي النوم. حتى نفر في حارس مسك سيف جالس نوم. بعدين الله عز وجل في الليل أرسل مطر بارش. في العدوة الدنيا مطر خفيف رملة يمسك. في العدوة القصوى هذا مطر يجي بارش زيادة. بعدين ما يقدر حركة. في صحابي اسمه الحباب بن المنذر يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهذا المنزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والخديعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل هي الحرب والخديعة. قال الحباب بن المنذر أنا أعطي شور هذا بير قفل علشان وقته حرب ما يشرب ماء. بعدين قفلته هذا بير باقي واحد بير. قبل حرب يجي 3 نفر في معركة. علي بن أبي طالب حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث. حارب من الشيبون وابن الوليد. حمزة بن عبد المطلب يقتل شيبون. علي بن أبي طالب يقتل الوليد. عبيدة بن الحارثة وقصوا رجل من هنا. بدأنا حمزة يسوي مساعدة. بدأنا جبل الملائكة هذا في جبل الملائكة شوف تعال لو جبل الملائكة هناك جبل الملائكة هذا مو هذا صغير اللي ورا هنا ايوه هذا كبير هذا جبل الملائكة. الله عز وجل جبل الملائكة مدد يسوي مدد يسوي حرب مع صحابة. في فرق قتل الملائكة وقتل المسلمين. هو لو ملائكة يقتل يجي زي نار هنا ما يجي دم اللي قصوا الملائكة هو يجي نار ما يجي دم ما يطلع دم. وابو جهل وقتلوا 2 اخو صغير واحد 17 سنة وواحد 16 سنة صغير واحد هو يقتل هورس حقه يجي تحت وبدأ هو يقتل ابو جهل. مقابر الشهداء شوف هذا حجر كبير قدام هذا 20 متر هذا في حفرة هذا في 13 شهيد هنا 13 شهيد. عبيدة بن الحارثة ما في موت هو قص رجل هنا. بعد خلص حرب هو راح مدينة بعد 30 كيلو متر منطقة اسمها الحمراء هو موت هناك كله 14 نفر اسم هنا. هذا بعد حرب سبحان الله أي مكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمية بن خلف هنا موت
هذا حطه أبو جهل المكان. حصل نفسه مكان. نفس المكان. بعدين هو جمع حطه في بير اسمه القليب. اسمه القليب يعني بير قديم ما في مويه ما في شيء. هو ادفن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. الصحابه يقول يا رسول الله هذا موت ما يسمع. قال ان الله اسمعهم كمان. اسمعوا. كان يوم 17 يوم جمعه في السنه الثانيه من الهجره. 17 رمضان أو يوم الجمعة. يوم الجمعه وسنه ثانيه من الهجره. من الهجرة. بعد سنة ثانية وبعد روح مكة إلى مدينة السنة الثانية للهجرة. هجرة هذا من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي من مكة إلى المدينة. الآن يدفن هنا؟ الآن يدفن هنا 13 شهيد هنا. لا 13 شهيد الحين يدفن لا. تو یہ تھی مقام بدر کی لڑائی جو کہ سب سے پہلے مسلمانوں اور کفار کے درمیان سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پرانا بدر. یہاں پر کسی زمانے میں آبادی ہوا کرتی تھی اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ نشانات باقی ہیں. یہاں پر جیسے قافلے ٹھہرتے تھے یہ ان جگہوں کی نشانیاں ہیں. اور غزوہ بدر میں واقعہ پیش آنے کے بعد جو مسلمان یہاں پر رہتے تھے ان کے یہ پرانے گھر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی بالکل منسلک ہیں غزوہ بدر کے شہداء کے ساتھ. یہ پرانے گھر کچی طرز تعمیر کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں ان کے بارے میں صحیح طور پہ جو ہے نہیں بتا سکتا کہ یہ صحابہ کرام میں سے ہیں یا کہ بعد کے مسلمانوں میں سے یہاں پر آبادی کی تھی. ظاہر سی بات ہے اب الحمدللہ عالم اسلام میں یہ سب سے اہم اور پہلے بھی ایک اہم پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے. یہ جو سامنے میں آپ کو جگہ دکھا رہا ہوں ابھی میں اس کے ساتھ چلتا ہوں. ہم چلتے ہیں وہ جگہ جہاں پر ملائکہ اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے. تو وہاں پر بھی چل کر جبل الملائکہ جس کو کہتے ہیں یہ بدر میں یہی واقع ہے. اور اسی کے اوپر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ 5000 کا لشکر جبریل امین علیہ السلام کی سربراہی میں اللہ پاک نے بھیجا تھا. ہزار کے لشکر لے کر صحابہ ملائکہ کی جماعت جو ہے یہاں پر تشریف لائی تھی. اور اس کے بعد جو ہے ایک خوبصورت سا واقعہ بھی ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد نوافل ادا کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی جماعت کو لے کر عرش اعلیٰ پر پہنچے تو اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جبریل علیہ السلام کے لیے اور ان کے صحابہ ان کے ساتھ جو جماعت ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں. تو ان سے کہا جبریل علیہ السلام سے کہ جاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اجازت لو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو اس کے بعد ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں. تو چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ واقعات جو ہیں قرآن مجید کی تفسیر میں بھی ہیں اور علماء کی تفسیر میں بھی ہیں. تو جبریل علیہ السلام جو ہے تشریف لائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں مسکرانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر دوبارہ آپ تشریف لے گئے عرش پر تو ان کے لیے راستے جو ہے راستہ کھولا گیا اپنا آسمان کا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی مسکرا رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام کی جماعت میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو ہے مسکرا رہے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے کیونکہ وہ بغیر اجازت لیے آسمان پر چلے گئے تھے تو اللہ پاک نے ان کے لیے راستے نہیں کھولے آسمان کے. تو وہ اجازت لینے کے لیے آئے تھے کہ آقا اب ہمارے لیے کوئی کام رہ گیا ہے. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. ان کی اجازت کے بعد جو ہے فرشتے واپس آسمان پر تشریف لے گئے. اس جنگ میں جو کہ قرآن مجید میں یوم الفرقان ہے تو یہ اس کے بعد مسلمانوں کو فتح مبین نصیب ہوئی الحمدللہ رب العالمین. یہ پرانے مناظر میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی مقام بدر کے ساتھ منسلک کچھ ایریا ہے. تو میں نے چاہا اس کی بھی آپ کو جو ہے زیارت تو نہیں کہوں گا اس کو میں, یہ بس مسلمانوں کا ایک طرز تعمیر زندگی جو اس وقت گزرتی تھی. کچے گھر ہوا کرتے تھے اس میں لوگ رہا کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, کھجور کے پتوں سے چھتیں بنی ہوئی ہیں. یہ کھجور کے تنے جو ہیں ان سے ہی گھر بنائے جاتے تھے. تو یہ جگہ مقام بدر تھا.
جی دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جبل الملائکہ کی طرف، جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اور اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن مجید میں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بھی بتایا ہے کہ ذکر بھی آیا ہے قرآن پاک میں، لشکر ہزار کی تعداد میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ مدد تو ظاہری بات ہے اللہ پاک نے ہی کرنی تھی، بس مسلمانوں کی تسکین کے لیے جو ایک لشکر اتارے گئے تھے ان کی جگہ۔ دوستو، تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ہے موجودہ بدر۔ اب دیکھیں سعودی گورنمنٹ نے کس طرح سے خوبصورتی کے لیے یہ باغیچے کی طرح روڈوں کو بنایا ہوا ہے۔ آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک ملتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ تو بہت ہی اعلیٰ انتظامات ہوتے ہیں ابھی سعودی عرب کے شہروں میں خوبصورتی کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں ایک چوراہا ہے جو مین بدر کا چوراہا ہے، اسی سے جاتے ہوئے ہم جا رہے ہیں جبل الملائکہ کی طرف۔ یہ جو آج کا بدر ہے اس کا آپ کو میں نے ایک جھلک دکھائی۔ ابھی ہم جا رہے ہیں جبل الملائکہ کی طرف۔ اچھا، یہ کچھ دوستوں کو جو ہے غلط فہمی ہوتی ہے، یہ اس پہاڑ جو آپ اس کو ریگستان کا ایک ٹولہ کہہ لیں، تو اس کو جبل الملائکہ سمجھ کر اس کے اوپر آتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جبل الملائکہ ہے۔ تو دوستو، اس میں یہ جبل الملائکہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک میں نشانی بھی بتاتا ہوں۔ جبل الملائکہ کی یہ ایک خاص نشانی آپ یاد رکھیں کہ اس پہاڑ اور یا ریگستان کہہ لیں، اس کی جو مٹی ہے یہ براؤن کلر کی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ملائکہ کی جماعت حضرت جبریل علیہ السلام کی سربراہی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ بدر میں کافروں سے لڑے تھے۔ یہ وہ ملائکہ تھے جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو قرآن مجید میں جیسا اس کا ذکر بھی آیا ہے، کہتے تھے کہ یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ تو یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو خوش کرنے کے لیے وہ لشکر بالشکر تشریف لائے اور قتال کیا۔ یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، تو اس کی یہ خاصیت آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ اس کا کلر بھی بہت سی ریت سے جو ہے مختلف سا ہے۔ آپ کو اگر یہاں پر آنے کے بعد بھی کافی سارے جو پہاڑ نظر آتے ہیں، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ ابھی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ ابھی ہم چل رہے ہیں مقام بیر الروحہ کی طرف، اور یہ دیکھیں آپ جو خوبصورت راستے ہیں، یہ بدر کا راستہ جو کہ مدینہ منورہ سے آ رہا ہے۔ تو کسی زمانہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ انہی راستوں سے گزرتے ہوئے بدر پر پہنچے تھے، اور ہم انہی کے قدموں کو نشان ڈھونڈتے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے جانے کی طرف یہ جو خوبصورت راستہ بنایا ہوا ہے، اس کی آپ دیکھیں پہاڑوں کے بیچ میں یہ سنگل روڈ ہے یہاں پر، اور یہاں پر جو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پیچھے آبادی کسی زمانے میں یہاں پر پرانے زمانے کی آبادی بھی چلتی رہتی ہے ساتھ میں، اور یہاں پر بدر میں باغات بھی ہیں جو کہ عرب بالخصوص سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے ایک خاص ہی اس کی اہمیت ہے۔ کھجور ہر گھر میں یہاں پر ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں پر یہ سامنے آبادی دیکھ رہے ہیں، یہ پرانی آبادی بھی ہے، ساتھ میں پہاڑوں کے دامن میں یہ مختلف سے طریقے جو رہن سہن کے ہوا کرتے تھے ان کی عکاسی بھی ہو رہی ہے، اور یہاں پر آپ کو یہ باغات نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ باغات بھی تھے۔ یہ دیکھیں، یہ پرانی آبادیاں ہیں جو کہ آپ کو راستے میں نظر آئیں گی بدر اور مدینہ منورہ کے راستے میں۔ بدر اور مدینہ منورہ کا جو راستہ ہے تقریباً 150 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ تو اگر آپ اپنی گاڑی میں آئیں گے تو اس میں آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹہ لگے گا، کیونکہ یہاں پر سپیڈ لیمٹ جو ہے 120 ہے۔ تو 120 پہ اگر گاڑی آپ چلائیں گے تو تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا مدینہ منورہ سے بدر آنے میں۔ تو اگر بڑی سواری ہے تو اس کی سپیڈ کم ہے، جیسے بس دیکھ رہے ہیں ان کی سپیڈ لیول کم ہے، کار وغیرہ کی 120 کی سپیڈ ہے، تو اس حساب سے انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ لگے گا آپ کو مدینہ منورہ سے بدر آنے میں۔ تو درمیان میں ہی تقریباً 75 کلومیٹر کے ساتھ میں وہ مقام ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، وہ بیر الروحہ۔ یہ خوبصورت سی وادیاں، پہاڑ، درمیان میں ایک مقامی لوگوں نے ابھی بھی جو رہائشیں رکھی ہوئی ہیں
دیکھیں ایک اور ترقی کی بات بھی بتاؤں میں آپ کو، یہاں پر جو ہے یہ پرانا گھر نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے ساتھ میں ایک ہی گھر کھڑا ہوا ہے، تو ان کی ترقی کے لیے بجلی وہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ یہ سعودی گورنمنٹ کی سب سے بڑی کاوش ہے کہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں کھجور کے مختلف باغات پہلے جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، یہ ان کی آپ کو باغ ختم ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ میں نئے باغات بھی موجود ہیں۔ اور بدر میں ایک اور بھی بات ہے، یہاں پر جو باللسان ملتا ہے وہ بھی اللہ پاک نے بدر میں ہی اس کی پہاڑیوں کے درمیان میں ہی رکھا ہوا ہے اس کو، اور اس کا پتہ صحیح معنوں میں ہمیں نہیں چلتا، کیونکہ اس کی اتنی مہنگی ہونے کی وجہ سے اس کی ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کے پاس ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے بدر سے لینا ہے باللسان، تو میں نے جو سعید بھائی کی ویڈیو بنائی تھی اس میں وہ غزوہ بدر کی جگہ پر جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مزارات مبارک ہیں، اس کے ساتھ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں کافی دوست، وہ باللسان بھی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں صدیقی والے ہیں مسجد نبی شریف کے ساتھ میں، کبھی میں ان کے ساتھ میں چل کے آپ کو ولاگ بنا کے ان کی جگہ بھی دکھاؤں گا، لیکن یوٹیوب میں ان کا ایک چینل بھی اپنا بنا ہوا ہے، وہاں پر بھی وہ اپنا نقشہ اور دکان کا مطلب جگہ اور ایڈریس بتاتے ہیں۔ تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بیر الروحہ کی طرف۔ ابھی یہاں پر دیکھیں حاجیوں کی ماشاءاللہ، جیسا کہ حج کا سیزن چل رہا ہے 2024، تو اس میں زائرین جو کہ مدینہ منورہ سے بھی آئے ہوئے ہیں کافی سارے، اور کافی سارے دوست جو کہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو قافلہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ انڈونیشین حجاج بیت اللہ شریف کا ہے، جو کہ راستے میں انہوں نے پڑھائی کیا ہوا ہے۔ ظاہراً یہ ان کے لباس سے لگ رہا تھا یا تو یہ پھر مدینہ سے آئے ہوئے ہیں یا پھر یہ مکہ سے جاتے ہوئے مدینہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک زیارت کے لیے اور اس کے پانی سے مستفید ہونے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جگہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ کنواں ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن ڈالی اور اس کا پانی جو ہے میٹھا ہو گیا۔ ابھی اس کی جو ہے تعمیر چل رہی ہے، اور اس کے اوپر میں نے جیسا کہ میں ولاگ میں بتاتا رہتا ہوں کہ جس کی تاریخ اوریجنل ہوگی تو اس میں سعودی حکومت کی طرف سے لکھا بھی ہوگا، ہسٹری بھی لکھی ہوگی۔ اس کا نقشہ جیسے تصویریں دکھا رہے ہیں، یہ اندر اس طرح سے کنواں ہے، ابھی اس کو تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایک مسجد بھی ہے، وہ بھی اس طرح سے پہلے مسجد تھی اس کو بھی بند کیا ہوا ہے، لیکن اس میں جو ہے انہوں نے تصویر میں یہ دکھایا ہوا ہے اور اس کی ہسٹری بھی بتائی ہوئی ہے۔ اس کے بیک سائڈ میں ایک قبرستان ہے، میں اس کو وہاں پر بھی چل کے آپ کو دکھاتا ہوں، جس کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہاں پر کہا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ 70 انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کنویں سے پانی بھی پیا، اور یہ جو قبرستان ہے اس میں کافی سارے مسلمان تو مدفن ہیں ہی، انبیاء کرام کی بھی اس میں مزارات ہیں۔ وہ اس کے بارے میں صحیح مجھے نہیں علم، لیکن میں نے یہ مقامی لوگوں سے جو سنا ہوا ہے وہ بات میں نے کی ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ کو جو ہے مختلف سی دکانیں نظر آ رہی ہیں، اور باللسان اگر آپ کو چاہیے تو یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ یہ جو دوست جانتے ہیں وہ ہی آ کر بتائیں گے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی۔ تو یہاں پر ایک جگہ سے انہوں نے ایک دروازہ لگایا ہوا ہے کہ اس کے سامنے سے دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے اندر بھی ایک حدید کا وہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو بیر الروحہ کی تعمیر چل رہی ہے، تو پانی کے لیے ایک جگہ انہوں نے کھولی ہوئی ہے پانی بھرنے کے لیے۔ اب اگر آپ کو وہاں سے پانی بھی ملے گا تاکہ آپ اپنے لیے لے جائیں پانی اور اپنے گھروں میں بھی لے جائیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پانی ہے بیر الروحہ کا، یہ گردوں کے مریض کے لیے، میں نے یہاں پر کافی سارے بار الحمدللہ آنا ہوا، تو یہاں پر انڈین ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس بارے میں مجھے بتایا تھا کہ بھئی آج کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق جو ہے یہ پانی جو ہے بدر کا بیر الروحہ کا پانی، بیر الروحہ کا پانی جو ہے، اس کا پانی پینے سے جو گردے کے امراض ہیں اس سے یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن میں اتنا اثر رکھا ہے جو کہ رہتی دنیا تک اس کا اثر آج بھی موجود ہے۔ آپ نے ایک لعاب دہن ڈالی جس کی وجہ سے جس کا اثر جو ہے آج تک عالم اسلام کو ہو رہا ہے، اور جو دوست یہاں پر آتے ہیں وہ پانی لازمی بھر کے جاتے ہیں۔ یہ مسجد ہے جو جس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے اس طرح سے اندر سے مسجد کھلی ہوئی تھی، ابھی اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے اوپر سے اس کو کیمرے کو کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مسجد ہے، یہاں پر مصلی بھی بچھائے ہوئے تھے،
ظاہراً اسی میں ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی جماعت نے یہاں پر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، یہاں پر قیام بھی فرمایا ہوگا۔ یہ بابرکت جگہ جس کی زیارت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا کیا، اللہ پاک آپ سب کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پانی سے مستفید ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ بس تصویری جھلکیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پہلے کنواں اس طرح سے تھا، ہم نے تو الحمدللہ اس میں کئی بار پانی بھی پیا ہوا ہے، سامنے پہنچ کر اس کی زیارت بھی کی ہوئی ہے، تب تک یہ کنواں کھلا رہتا تھا۔ ابھی جیسے لوگوں نے اس میں جو پانی مکس کرتے تھے یا پھر اس کے بارے میں کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہوا تھا، تو اس کی صفائی کے لیے سعودی گورنمنٹ نے یہ ایک بہت ہی اچھا اقتدام کیا ہے اس کو بند کر کے دوبارہ سے اس کی، جیسے دوسری جگہوں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہر تاریخی مقام کو انہوں نے اجاگر کرنے کے لیے اور زائرین کو یہاں پر آنے کے لیے موقع بھی دے رہے ہیں۔ پہلے تو کسی زمانے میں یہاں پر پابندی لگائی ہوئی تھی، ہم آتے تھے یہاں پر چھپ کے آتے تھے، رات کے اندھیرے میں آتے تھے کہ یہاں پر جائیں، زیارت کریں اور اس کا پانی پئیں، تو اتنی پابندیاں تھی۔ اب الحمدللہ دیکھیں کافی سارے حجاج کرام یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ انڈیا پاکستان سے، پوری دنیا سے آپ دیکھ رہے ہیں مختلف لوگ جو ہے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور اس کے پانی سے وضو بھی کر رہے ہیں اور پانی بھر کے بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیں بہت ساری ایسے لائنیں لگی ہوئی ہیں اس پانی کو بھرنے کے لیے، کافی سارا رش بھی ہے اور لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ لوگ اس پانی سے مستفید ہونے کے لیے کہاں کہاں سے آئے ہیں اور اپنے ملکوں میں بھی یہ پانی لے کے جاتے ہیں۔ یہ رہی جو بیر روحا کی زیارت، الحمدللہ ان سب کے حصے میں آئی، اللہ پاک آپ کو بھی لے کے آئے اور ہمیں بار بار اس کے اوپر آ کر، ہمارا تو مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے ان جگہوں کی زیارت بھی کریں، ان جگہوں پر جا کر۔ اور یہ دیکھیں ایک بچہ جو ہے، اللہ پاک نے دیکھیں کیسے اللہ پاک نے بچوں کے دلوں میں رحم کیا کہ بلی کو پانی پلا رہے ہیں، اس نے دیکھا کہ بلی پیاسی ہے، ابھی دیکھ کے بچہ شرما کے بھاگ رہا ہے۔ تو یہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ قبرستان ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ قبرستان ہے، اس کو بھی بند کیا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو جو ہے نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ اگر یہ اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہوگی، اگر دوبارہ آنا ہوا اللہ پاک آسانی کرے تو اس کی زیارت بھی کرائیں گے، اور اندر جا کر آپ کو اس کے مزارات تو نشان تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، دعا ہے رب کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے میں، جو بھی یہاں پر انبیاء علیہ السلام مدفن ہیں ان کے صدقے میں ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ دیکھیں یہ بزرگ بھی ہیں اور چلنے سے بھی معذور ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو موقع عطا فرمایا ہے، یہ بھی چل کر آئے ہیں اور انہوں نے بھی زیارت کی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، انشاءاللہ رب کائنات نے دوبارہ موقع دیا تو آپ کو نیکسٹ اس کی زیارت کراؤں گا، تو اندر سے بھی انشاءاللہ وہ کھل چکا ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا راستہ کچا ہے، میں اس کو بھی آپ کو بتاتا چلوں تاکہ یہ تھوڑا سا کچا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مین روڈ سے اتر کے تھوڑا سا تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو ابھی کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں اس جگہ کو چھپایا ہوا تھا، تو جب بھی ہم آتے تھے چھپ کر آتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ابھی زیارت کے لیے بھی کھول دی گئی ہیں یہ پرانی جگہ۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بدر میں اور راستے میں جو ہے مختلف سی جو ہے یہ پرانے گھروں کے نقشے اور یہ لوگوں کا رہن سہن اس طرح ہوا کرتا تھا۔ ابھی ہم مین روڈ پہ چڑھ چکے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہماری اس کاوش کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔